السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، آج 5 فروری 2022 بروز ہفتہ ہے۔ شاد باغ لاہور میں جامعہ خالدیہ میں بھائی عرفان، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، میں ان کی اور قاری محمود صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج یہ محفل درس حدیث پاک کے نام سے معنون ہے، اور ابھی خوش نصیب بچوں کے سر پر دستار فضیلت سج چکی ہے، اور میری معلومات میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس محفل میں شریک ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں۔ صحیح البخاری سیاستہ میں حدیث پاک کی ایک اہم کتاب ہے، اور اس کی آخری حدیث میں کن مضامین کو بیان کیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا اس علمی بات کو عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں رکھ پاؤں۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، تو انشاءاللہ تعالی آپ میری بات کو سمجھیں گے اور ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ایک قرآن ہے، ایک رسول اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن اللہ کی بات، فرمان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس قرآن کی تشریح۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا، اور حدیث پاک کو بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ بات اپنے دماغ سے نکال لیں کہ حدیث پاک کوئی زمینی چیز ہے۔ اس پر دلیل لینی ہو کہ قرآن و حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، تو قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 دلیل میں سمجھ لیں۔ رب کریم فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں نے آپ پر قرآن بھی نازل فرمایا اور حدیث پاک کو بھی نازل فرمایا، والحکمہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ قرآن اور حدیث کے نازل ہونے سے پہلے آپ ان علوم سے روشناس نہ تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے قرآن و سنت آپ پہ اتار کے آپ پر بہت بڑا فضل کر دیا۔ اس آیت سے بات سمجھ آئی کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور حدیث پاک بھی اللہ کی طرف سے۔ بس ایک بنیادی فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ قرآن وہ پیغام خداوندی ہے جس میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، مطلب و مراد و مفہوم بھی اللہ کا ہے، اور حدیث پاک وہ پیغام خداوندی ہے جس میں لفظ رسول اللہ کے ہیں، مطلب میرے اللہ کا۔ بس ہیں دونوں اللہ کی طرف سے۔ ایک میں الفاظ کا انتخاب حضور کو دیا گیا ہے، اور ایک میں الفاظ کی تلاوت رسول اللہ کو دی گئی۔ اور حدیث پاک کا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے
کہ اللہ حدیث کو اپنی بات فرماتے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ کی بات ماننا ایسا ہے جیسے اللہ کی بات مان رہے ہو. یہ رسالت مآب کے فرمان کی اتھارٹی کو واضح کر رہا ہے کہ پیغمبر کریم کے فرمان کی یہ حیثیت ہے. اور میرے دوستو، دلائل جب پیش کریں گے تو پہلے قرآن، پھر فرمان، پھر اجماع، پھر قیاس. قرآن اللہ کی بات، فرمان رسول اللہ کی بات، اجماع صحابہ اور ماہرین امت کے اتفاق کا نام، اور قیاس کا معنی کہ جو مسئلہ قرآن و سنت و اجماع میں نہ ہو، قرآن اور حدیث کے اصول کے مطابق اس کا حل پیش کرو. ترتیب تو یہی ہے کہ پہلے قرآن پھر فرمان، لیکن ایمان لانے کی ترتیب اور ہے. ایمان میں حدیث کا نمبر پہلے ہے، قرآن کا نمبر بعد میں. ترتیب دلائل میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے. اور ترتیب ایمان میں حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسے مانو، یہ سچا پیغام ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے. ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تو قرآن کو اللہ کی کتاب مانا. تو حضور کی بات پہلے مانی، ایمان پہلے حدیث پر. اور میرے دوستو، حدیث کی اتنی اہمیت ہے. علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نکات افغانی جلد اول میں لکھتے ہیں، فرمایا حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی حدیث کا انکار کر دے تو اللہ اسے فرعون بنا دیتا ہے. ثبوت، دلیل، پروف، ایویڈنس اس بات کا کیا ہے کہ وہ فرعون بن جاتا ہے؟ کیا یہ ڈراوا دیا جا رہا ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ تو جی حقیقت ہے. دلیل اب سنیے، توجہ رکھنا، میری طرف دیکھیے. جب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اے میرے مولا، میں فرعون کے پاس جانے کے لیے تیار، میری دعا قبول فرمائیے، میرا بھائی ہارون بھی نبوت سے سرفراز فرمائیے. اے موسیٰ، اسے نبوت ملے گی تو تم کیا کرو گے؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. ہم آپ کی اجتماعی تسبیح بیان کریں گے اور اجتماعی ذکر کریں گے. یہ ونذکرک کثیرا جمع متکلم کا صیغہ ہے، پرولر ہے، سنگولر نہیں ہے، واحد نہیں ہے، جمع ہے. ونذکرک کثیرا. رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. اے موسیٰ، ایک اور احسان صحیح، ہم نے انہیں بھی نبوت دے دی. موسیٰ اور ہارون علیہم السلام بیٹھے ہیں. رب نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى. فرعون کو دعوت دیجئے جا کر، کیونکہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے. فقولا له قولا لینا، نرم پیاری بات، اس طرح اس سے گفتگو کیجئے. لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے، او یخشا، یا اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے. یہ دونوں بھائی گئے ہیں، فرعون کو دعوت دی ہے. فرعون نے کہا کوئی ثبوت؟ تو رب نے فرمایا تھا کہ ہاتھ کو بغل میں رکھنا اور نکال کے دکھانا، تخرج بیضاء من غیر السوء، وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکے گا، سورج کی طرح چمکے گا. اور سانپ کو اور ڈنڈے کو پھینکنا، وہ سانپ بن جائے گا. یہ دونوں انہوں نے دکھائے تو فرعون ایمان لانے کے بجائے اکڑ گیا، کہنے لگا تم دونوں جادوگر ہو، میں اپنے جادوگر بلاؤں گا. جادوگر بلائے، 70,000 آدمی حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ رسیوں پر مسمرزم پڑا، جسے ہپناٹائز کہتے ہیں، آنکھوں والا جادو، تاکہ وہ لگے کہ یوں چل رہے ہیں.
اور رسیاں پھینکی. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، جب انہیں رسیاں پھینکی نا اور ان کے یہ رسیاں یوں پڑی زمین پہ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یوں اثر آیا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو چل رہے ہیں. تو رب نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلیٰ، اے موسیٰ خوف مت کھائیے، آپ کامیاب ہوں گے. وَالْقِفْ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ اس اپنے اسٹک کو اور اپنے ڈنڈے کو نیچے پھینک دیجئے. تلقف ما صنعوا، پھر دیکھیں یہ ان کو کھا کیسے جاتا ہے. انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، کبھی کامیاب جادوگر نہیں ہو سکتا، آپ کریے. انہوں نے پھینکا اور وہ رسیوں کو نگل گیا. 70,000 رسیوں کو ایک اژدہا نگل گیا. تو جادوگروں نے جب دیکھا نا کہ ہماری بس ہو گئی، ہم دنیا کی ساری سرکاری طاقت کے ساتھ آئے تھے اور ہمارے پلے ککھ نہ رہا، تو وہ فوراً سجدے میں گرے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن کہتے ہیں وہ سجدے میں گرے. تو اور کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لائیں اور توحید کے قائل ہیں. تو فرعون نے کہا قبل ان اذن لکم، ابھی سرکاری آرڈر جاری نہیں ہوا، ابھی میرا حکم نہیں آیا، تم پہلے ایمان لائے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، دایاں پاؤں بایاں ہاتھ تمہارا کاٹ کے دکھاؤں گا. وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں پھانسی لٹکاؤں گا کھجور کے تنوں میں. تو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے صحابی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ایمان کا اندازہ لگائیں. فرعون کو ایک ہی لفظ میں جواب دیا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، لگا اپنی طاقت جو کرتا ہے کر لے. ایک بار ایمان دل میں آ گیا ہے، اب گردن کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی. یہ میرا واقعہ پورا سنانے کا مطلب موسیٰ علیہ السلام نہیں سنانا، یہ بات سمجھانی ہے، توجہ رکھنا. میں نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی حدیث کا انکار کرے رب فرعون بنا دیتا ہے، یہ میں نے اس پر واقعہ سنایا اگلا جملے کو سمجھانے کے لیے، علامہ افغانی کے جملے کو سمجھانے کے لیے. اب توجہ رکھنا، میں بات فٹ کر رہا ہوں. فرعون غرق ہوا، فرعون ڈوبا، فرعون مرا، فرعون نشان عبرت بنا. قرآن کہتا ہے فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشْيَهُمْ، پانی کی لہروں میں ڈوب گیا. اور فرعون کے لیے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تم دیکھ رہے تھے، فرعون براہ راست لائیو تمہارے سامنے ڈوب رہا تھا، تم نے دیکھا. میں سوال کرتا ہوں لاہور کے دوستو، فرعون کیوں ڈوبا؟ ابھی تو تورات نازل نہیں ہوئی تھی. تورات اتری ہے کوہ طور پہ، کوہ طور پہ ابھی حضرت موسیٰ نے ہجرت کر کے گئے بھی نہیں. فرعون کیوں ڈوبا ہے؟ فرعون غرق کیوں ہوا ہے؟ اللہ کی کتاب تو نازل نہیں ہوئی. اگر اللہ کی کتاب نازل ہوتی، فرعون دیکھتا اور انکار کرتا، ٹھیک ہے کافر ہوتا، منکر و بے ایمان و دشمن خدا ہوتا تو مر جاتا، ڈوب جاتا. لیکن ابھی تو اللہ کی کتاب آئی بھی نہیں تھی، تورات نازل بھی نہیں ہوئی. فرعون پہلے ڈوبا. علامہ افغانی کا ایک ہی جواب ہے، فرمایا حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے فرعون ڈوب گیا. میں اصل میں یہ نقطہ سمجھانے لگا تھا کہ حدیث پاک کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی اللہ کی کتاب تو چھوڑو، پیغمبر کی حدیث کا انکار کرے اللہ اسے فرعون بنا دیتا. اور درس حدیث پر چوتھی بات، حدیث پاک کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن کریم میں ہے. اللہ نے فرمایا یہ حکم میں نے دیا ہے، یہ حکم میں نے دیا تھا، ماضی کی بات کی، پاسٹ کی، اور وہ حکم قرآن میں نہیں. دوسرے پارے کا پہلا صفحہ، آیت نمبر 143، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ. ایک حکم ہے، رب فرماتے وہ میں نے دیا تھا. تو جب اللہ نے دیا تو وہ قرآن میں ہو، حالانکہ وہ قرآن کریم میں نہیں ہے، لفظوں میں لکھا ہوا نہیں ہے. وہ کون سا حکم ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ توجہ رکھنا.
قرآن کریم میں ہے تحویل قبلہ ہوا تھا. تحویل قبلہ کا معنی بیت اللہ کی طرف منہ کیا. یہاں بیت اللہ کس طرف ہے؟ یہ دائیں طرف مغرب بیت اللہ جہاں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ جب مغرب ہے تو شمال کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، پھر ادھر سے منہ پھیر کے مغرب کی طرف کیا گیا. نماز کے دوران بنو سلمہ کی مسجد جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں یہ حکم آیا. پہلے ادھر منہ کر کے 17 مہینے نماز ادا ہو گئی ہے، اب ادھر منہ. لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیا بات ہے، مسلمان ہو تمہارا قبلہ ایک طرف نہیں ٹھہرتا، کبھی ادھر ہے تو کبھی ادھر ہے. رب نے 2 جواب دیے. پہلا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. وہ مغرب ہو یا وہ مشرق ہو، تمہیں کافروں کو اس سے لینا دینا کیا؟ جس طرف منہ کرو اس طرف اللہ کا حکم ہے، وہ ادھر ہی منہ ہوگا جہاں اللہ چاہے گا. ایک جواب تو یہ بادشاہانہ کلام کا آیا. ایک جواب اور آیا جو میں سمجھا رہا ہوں. فرمایا اچھا جہاں پہلے منہ کیے ہوئے تھے حضور اور حضور کے صحابہ وہ بیت المقدس تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کی آیت اٹھائیں. فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. محبوبم فکر نہ کرنا ان لوگوں کے دعاوی پر، ان لوگوں کے اعتراضات و ابجیکشنز پر. جہاں پہلے منہ کیے ہوئے تھے وہ حکم بھی ہمارا تھا، جہاں اب منہ کیا ہے یہ حکم بھی ہمارا ہے. یعنی بیت المقدس کی طرف جو منہ تھا وہ حکم بھی اللہ نے دیا تھا. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها. پاسٹ اور ماضی کی بات کی کہ وہ حکم بھی ہم نے دیا تھا، جہاں اب کر رہے ہو یہ ہم نے دیا. بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم تو قرآن میں ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بیت المقدس کا حکم اللہ فرماتے ہیں میں نے دیا ہے، وہ قرآن کے لفظوں میں آج تک نہیں ہے. تو وہ کہاں ہے؟ جب حکم اللہ نے دیا ہے تو اسے قرآن میں ہونا چاہیے، قرآن کے ٹیکسٹ میں ہو، متن میں ہو، منشن ہو قرآن میں. وہ حکم قرآن میں نہیں ہے تو وہ حکم کہاں ہے؟ اب یہاں 2 نظریے ہیں، ایک کافرانہ نظریہ ہے، ایک اسلامیانہ نظریہ ہے. کافرانہ سوچ یہ ہے کہ یہ قرآن غلط ہے اس لیے حکم اس میں نہیں ہے. پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نے نعوذ باللہ رسول اللہ کے دین سے غداری کر دی، انہوں نے حکم نکال لیا. یہ اسلامی سوچ نہیں ہے. اسلامی سوچ یہ ہے جو میں جواب دے رہا ہوں آج کے عنوان پر. وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. نبی جو حکم دے وہ بھی اللہ کا حکم ہے. پہلا حکم حضور نے حدیث میں دیا ہے جو موجود ہے، دوسرا حکم اللہ نے آیت میں دیا جو قرآن میں ہے. تو اللہ نے حضور کی بات کو اپنی بات فرمایا. یہ حدیث کی حجیت بیان کی جا رہی ہے، یہ حدیث کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، یہ حدیث کا مرتبہ، ویلیو، حیثیت بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تمہیں حضور نے حکم دیا وہ دراصل ہم نے دیا تھا. یہ ہے اسلامیانہ سوچ، یہ ہے اسلامیانہ اور اسلامی طرز تکلم و گفتگو کہ وہ حضور کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جس درس میں آپ اور ہم جمع ہیں. اس حدیث کی اتنی اہمیت ہے، اتنا مقام و مرتبہ ہے. اور میرے دوستو میں اس حدیث پاک پر 6ٹھی بات پیش کر رہا ہوں. حدیث پاک بھی حضور پاک کے دور میں لکھی جاتی تھی جیسے قرآن کریم لکھا جاتا تھا. ہاں یہ ٹھیک ہے بہت سی حدیثوں کو حفظ کیا گیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے احادیث لکھی بھی تھی اور کسی نے منع کیا تو پھر جواب بھی آیا. وہ کیا واقعہ ہے؟ سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پیغمبر کے عظیم صحابی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حدیث حضور سے سنتا میں لکھ لیتا. فنہتنی قریش وقالوا ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا. کہوئے ہر بات لکھتا ہے، غصے والی بھی، پیار والی بھی، نرمی بھی، گرمی بھی.
ہر بات لکھ دیتے ہیں حضور کی. حضور کبھی غصے میں بطور فطرت کوئی بات فرما دیں تو وہ بھی لکھ لیتا ہے؟ نہ لکھ. بڑے بڑے لوگوں نے مجھے روکا، پیغمبر کے بزرگوں نے جو صحابہ میں شامل تھے اور قریش کے تھے، حضور کے قبیلے کے تھے، تو کہتے فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے حدیثیں لکھنا چھوڑ دیا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ تک یہ بات پہنچی، مجھے بلایا، میں حاضر ہوا اور رسالت مآب علیہ السلام نے مجھے فرمایا اچھا تو نے اسی لیے حدیثیں لکھنا چھوڑ دی ہیں کہ میں کبھی بطور فطرت انسانی غصے میں ہوں اور کوئی بات کر جاؤں تو وہ نہیں لکھے، اور جو اچھی باتیں یعنی کہ جو عام حالات کی ہوں وہ تو لکھ لے، یہی مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی بات ہے. اللہ اکبر. کہتے فاؤ ما بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِي، رسول اللہ نے انگلی مبارک اٹھائی اور اپنی منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. عبداللہ اس منہ سے اللہ غصے میں اور پیار میں حق ہی حق نکلواتا ہے، سب کچھ لکھ لے. اس منہ پر، اس زبان پر، اس چہرے پر اللہ کی نگرانی کا پہرا ہے، اس سے جھوٹ اور غلط باتیں نہیں نکلتی. یہ ہے پیغمبر کی حدیث کی اہمیت. یہ میں نے 6 باتیں احادیث کی اہمیت کے حوالے سے، 5 قرآنی اور 6 آپ کے سامنے فرمانی صورت رکھی ہے. علماء اور خالص طلباء کا مجمع ہونا، پھر ہماری گفتگو کا طرز اور ہوتا ہے. یہ ختمات بخاری میں نے زندگی میں کئی کرائے ہیں، لیکن یہ پہلا ختم بخاری ہے جس میں میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے عوامی لہجے میں بات کرنا پڑ رہی ہے. ہمارے اسٹیج پر بیٹھے علماء سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کو عوام میں پیش کرنا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. آپ توجہ رکھنا، یہ 6 چیزیں آپ کے لیے بہت ہیں. اب میں متن حدیث پر آتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک میں ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں. اس پر پہلی بات کہ ہم نے ختم بخاری میں آپ کو کیوں بلایا. میں لاہور میں بیٹھا ہوں اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے دل کا مقام رکھتا ہے. حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ کے جملے کو یہاں بطور دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حضرت ختم بخاری میں ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ پورا سال ہم صحیح بخاری پڑھاتے ہیں، آخری حدیث ہم کمرے میں اکیلے طور پہ بیٹھ کر نہیں پڑھا سکتے. وہ بھی پڑھا سکتے ہیں، تو پھر آخری حدیث کے لیے عوام کو کیوں بلاتے ہیں؟ کہ کیا تمہارے بغیر ہم پہلے نہیں پڑھا سکتے تھے کہ اب ہم نے تمہیں بلایا بھی تمہارے سامنے پڑھائیں گے؟ تو مولوی آخری حدیث بھی کمرے میں پڑھا دیتا، تو یہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو یار بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. فرمانے لگے کہ اس کی عوامی وجہ یہ ہے کہ نماز میں ساری تلاوت امام خود کرتا ہے. اگر کوئی بندہ نماز میں شروع میں شریک ہو جائے تو مقتدی ہوتا ہے، وہ ساتھ شریک رہتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص آخری اتحیات میں آ کر مل جائے نا، اسے بھی باجماعت نماز کا ثواب مل جاتا ہے. فرماتے ہیں ہم پورا سال حدیثیں پڑھتے پڑھاتے ہیں دورہ حدیث پہ. اب تم تو اس پہ شریک نہیں ہو سکتے، تم تو دنیا دار، اپنے کاروبار معاملات میں آپ مشغول ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان طلباء جنہوں نے یہاں ان کے سر پر دستار سجی، یا میری ماؤں بہنوں نے جنہوں نے پڑھا، پورا سال وقت دے کر پڑھا، جو انہیں ثواب ملا، آخر میں تم بھی شریک ہو جاؤ تاکہ تم بھی ثواب میں شامل ہو. اسی لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ مولویوں نے حدیث نہیں آندی تو کمرے سے نہیں پڑھا سکتے، یہ بات نہیں ہے. ہم آپ کو اسی لیے اس میں شریک کر رہے ہیں. یہ صحیح بخاری ہے، سیاستہ کے اعتبار سے حدیث پاک کی آخری کتاب. کیا صحیح بخاری سے اوپر بھی کوئی احادیث کی کتابیں ہیں؟ جواب سن لیں، توجہ سے سننا. ایک ہے خیر القرون، ایک ہے خیر القرون کے بعد کا زمانہ. یہ کیا ہے؟ یہ مولویوں کا لفظ ہے، میں عوامی لہجے میں سناتا ہوں. جمعہ کے خطبے میں امام خطیب اپنے ہاتھ میں عصا پکڑ کے پیغمبر کی حدیث سناتا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کیا مطلب؟ میرے پاک نبی نے فرمایا 3 زمانے ایسے ہیں جو بڑے بہترین و معجبین و دل نشین و حسین ہیں. پیغمبر وہ کون سے زمانے ہیں؟ رسالت میں آپ نے فرمایا ایک زمانہ میرا ہے،
میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. میرے صحابہ کا زمانہ بڑا اچھا زمانہ ہے. جب آخری صحابی بھی دنیا سے رخصت ہو جائے پھر ان کے تابعین، صحابہ کے فالوور، صحابہ کے شاگرد و تلامذہ جو تابعی ہوتے ہیں، کیونکہ صحابی کو دیکھ کے ایمان لائے اور اس کی اتباع کرے اسے تابعی کہتے ہیں. فرمایا تیسرا اور بہترین زمانہ وہ تابعین کا زمانہ ہے. اب وہ زمانے کب شروع ہیں، کب ختم ہیں؟ حضور پاک کا زمانہ دنیا میں حضور پاک نے جب پردہ فرمایا تو وہ سن 10 ہجری پوری ہو چکی تھی، 11ویں شروع تھی. تو صحابہ کا زمانہ 11ویں ہجری سے شروع ہے. 100 سال پیغمبر کے صحابہ اس دھرتی پہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابو طفیل عامر بن واصلہ المکی رضی اللہ عنہ المتوفى 110 ہجری پیغمبر کے آخری صحابی ہیں. وہ آخر من مات من الصحابہ. فرمایا پیغمبر کریم کے آخری صحابی حضرت عبداللہ جب دنیا سے رخصت ہوئے 110 ہجری کا زمانہ، یعنی 100 سال حضور کے بعد دوسرا خوش قسمت زمانہ صحابہ کا رہا. صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ 210 ہجری تک رہا. یہ تیسرا خوش نصیب زمانہ تھا. ان 3 خوش نصیب زمانوں میں بڑے بڑے ائمہ آئے ہیں، فقہاء آئے ہیں، علماء آئے ہیں، اتقیاء آئے ہیں، اولیاء آئے ہیں، اصفیاء آئے ہیں، محدثین و مفسرین آئے ہیں. انہوں نے کتب بھی لکھی ہیں، باتیں بھی بتائی ہیں. اس میں پیغمبر کے صحابہ کا الصحیفۃ الصادقہ کے نام سے حدیث پاک کا مجموعہ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کے داماد امام وہب ابن منبہ کی لکھی ہوئی زنبیل میں پیغمبر کی حدیثیں موجود ہیں. اس بہترین زمانے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی احادیث لکھی ہوئی کتاب الآثار کی شکل میں موجود ہے. اسی زمانے میں امام مالک بن انس الاصبہی رحمہ اللہ جیسے اجلہ امام کی موطا بھی لکھی ہوئی موجود ہے. جب 210 ہجری کا زمانہ ختم ہوا، صحابہ کا زمانہ بھی گیا، تابعین کا زمانہ بھی گیا. جب خیر القرون ختم ہو گیا، جب اس کے بعد کا زمانہ شروع ہوا تو سب سے بڑی کتاب بخاری لکھی گئی. یہ میں نے کیوں بتایا؟ صرف اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے کہ یہ نہ سمجھنا صحیح بخاری صحابہ اور تابعین کی کتابوں سے بھی اوپر ہے. یوں نہیں ہے. پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے تابعین کے رتبے اپنے. جب خیر القرون پورا ہوا، بعد کے زمانوں میں سب سے امام کتاب صحیح بخاری. امام مالک کی جملہ کتب، امام ابو حنیفہ کی جملہ کتب، پیغمبر کے صحابہ کی جملہ کتب اس سے اوپر ہے اور ان سے پہلے ہے. یہ خیر القرون کے بعد ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ بعد خیر القرون، یہ پورا جملہ ہے جسے بیان نہیں کیا جاتا. عام طور پہ بعد خیر القرون کے لفظ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. میں پوری بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. اور میرے دوستو، جب خیر القرون ختم ہوا، بزرگوں کا زمانہ ختم ہوا، گویا بعد کے زمانے شر القرون جو ہمارے زمانے ہیں، اس طرح کے معاملات کی ابتدا ہوئی. تو اللہ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے کام لیا اور انہوں نے صحیح بخاری کو جمع فرمایا. کہاں سے لکھنا شروع کیا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفى 852 ہجری فتح الباری کا مقدمہ ہدی الساری میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کے جو عناوین لکھے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں مین چیپٹر، ہیڈنگ، عنوان لکھا ہے، وہ کہاں لکھا؟ پیغمبر کریم کے روضہ اقدس کے سائے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھا ہے. کہتے ہیں یہ استبراک بالامکنہ کی دلیل ہے. کیا مطلب؟ استبراک بالامکنہ، فرمایا جہاں بڑوں کی بڑی جگہ کے ساتھ بیٹھو گے تو بڑوں کی وجہ سے وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے. اگر آپ اس پر کوئی ثبوت لینا چاہیں نا تو میں ثبوت آپ کو سنانے کے بجائے دکھا دیتا ہوں. شاید دکھانا سنانے سے زیادہ بہتر ہو. جتنے مقدس لوگوں نے روضہ نبوی پر حاضری دی ہے وہ اس بات کو دیکھ چکے ہیں
بلکہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، اور روض اقدس پر آئیے، پیغمبر کے مواجہ شریف پر ٹھہریے، اور رسالت مآب علیہ السلام کے روضہ پر لکھے ہوئے 4 اشعار کو پڑھیے جو 2 ایک ستون پہ ہیں، 2 دوسرے ستون پہ ہیں، تو استبراق بالامکنہ کا مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ وہ کیا؟ رسالت مآب کے روضے پر لکھا ہوا ہے یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والعقم، 2 اس طرف ہیں، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ کیا مطلب؟ ایک شخص آیا صحابہ کرام کے دور کے بعد کے مقدس دوروں میں، وہ آیا اور آ کر پیغمبر کریم کی قبر پہ ایک جملہ کہنے لگا۔ اس نے کہا میرے پاک نبی، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، آپ کا جسم مبارک بڑا عظیم ہے، آپ کا رتبہ بڑا کریم ہے، آپ کا مقام بڑا عالی ہے، اللہ نے اس عالی جسم کو، مقدس جسد کو اور پاکیزہ شخصیت کو جس جگہ میں آرام کے لیے جگہ دی ہے، یہ جگہوں سب جگہوں پر امام بن گئی۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والعقم، آپ کے خوشبودار جسم نے ادھر آنے کے بعد ان پورے علاقوں کو خوشبودار کر دیا ہے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر میں جس میں آپ زندہ سلامت ہیں۔ ایک ہوتا ہے ساکت، ایک ہوتا ہے ساکن، آخر میں تا نہیں نون ہے۔ ساکت ہو تو معنی مردہ، ساکن ہو تو معنی زندہ۔ جب یہاں آئے کوئی بندہ خط لکھتے ہیں مولانا عرفان سکنا شاد باغ، یہ سکنا کیا مطلب؟ قبرستان؟ جی نہیں، زندوں کے رہنے کی جگہ۔ شادی ہوئی، بیوی کا خرچہ، نفقہ، سکنا، سکنا زندہ بیوی کے خرچے کو کہتے ہیں۔ ساکت اور ہے، ساکن اور ہے۔ لفظ لکھے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پہ جس میں آپ زندہ سلامت تشریف فرما۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، دنیا میں جیسے آپ کی سخاوت تھی، آپ کی سخاوت کا وصف آج بھی آپ کے ساتھ برقرار ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ بڑوں کے ساتھ جگہ بھی بڑی ہو جاتی ہیں، تو کہا مقدس جسم آیا، جگہ بھی مقدس ہو گئی۔ امام بخاری نے ان مقدس جگہوں پہ بیٹھ کے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے مین چپٹر ہیڈنگ کو لکھا ہے۔ یہ استبراق بالامکنہ کی دلیل ہے۔ اور میرے دوستو، پھر کوشش یہ ہوتی کہ غسل فرماتے، نئے کپڑے جو میسر ہوتے پہنتے، خوشبو لگاتے، جتنی رب کی طرف سے توفیق ہوتی احادیث لکھ لیتے۔ اگلی مجلس پہ پھر لکھنا ہوتا تو پھر غسل، پھر کپڑے، پھر خوشبو، اور پھر احادیث کو لکھا جاتا۔ یوں پوری ترتیب لکھی ہے، مقررات کو ملا کر، یعنی ایک صحابی سے ایک حدیث، اسی صحابی سے دوسری حدیث، مقررات ملا کر 9082 تقریباً 10,000 روایتوں کو مجموعے کا نام صحیح بخاری ہے۔ اگر مقررات حذف کر لیں اور متون کے منفردات اکٹھے کریں تو 4000 پیغمبر کے فرامین کے مجموعے کا نام صحیح بخاری ہے۔ اس صحیح بخاری کو امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع فرمایا، تو شروع کس حدیث سے کیا، ختم کس حدیث پہ کیا؟ شروع جس حدیث سے کیا ہے وہ نیت کے مسئلے سے متعلق ہے، اور ختم جس حدیث پہ کیا ہے وہ ثواب کے مسئلے پر مشتمل ہے۔ بتایا جا رہا ہے جتنی اچھی نیت اتنا اچھا ثواب۔ اور شروع جس محدث سے کیا وہ کون ہے، اور ختم جس محدث پہ کیا یہ کون ہے؟ امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے
باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا السفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری. اس طرح پوری سند حضرت عمر تک چلائی. پہلا راوی حمیدی لائے. حمیدی کون ہے؟ حاشیے میں موجود ہے، ہوا عبداللہ بن زبیر المکی. یہ عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ کے رہنے والے، لقب حمیدی ہے، اور جس پہ ختم کیا وہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. هو المدنی، یہ مدینہ کے ہیں. کیا مطلب؟ امام بخاری نے موافقت بتائی کہ مکے والے کی محدث سے شروع کیا، مدینے والے محدث پہ ختم کیا. پتہ چلا وہی مکہ سے شروع ہوئی، مدینہ میں مکمل. امام بخاری نے پہلا راوی حمیدی لایا، آخری حدیث کے شروع کا راوی احمد بن اشکاب لایا. حمیدی کا معنی تعریف والا، احمد کا معنی تعریف والا. دونوں میں تعریف کیوں لائی؟ قرآن کریم کہتا ہے لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، شروع میں بھی حمد ہو، آخر میں بھی حمد ہو. اسی لیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب بیان شروع کرتے ہیں الحمدللہ، ختم کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ. شروع میں بھی حمد، آخر میں بھی حمد. امام بخاری نے پہلا راوی حمیدی، شروع میں حمد، آخری حدیث کا پہلا راوی احمد بن اشکاب، معنی حمد، شروع میں بھی قرآن پہ عمل، آخر میں بھی قرآن پہ عمل. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کو شروع فرمایا، وحی کی ابتدا لے کر آئے، اس کے بعد جو ختم فرمایا، اس آخری کتاب کا نام ہے کتاب التوحید. دوسرا نام ہے والرد علی الجہمیہ. کیا مطلب؟ توحید کا معنی تو اللہ ذات و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ساورنٹی میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کا نہ کوئی ند ہے، نہ کوئی ضد ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی شریک ہے. تو توحید کا معنی تو یہ ہے. دوسرا والرد علی الجہمیہ، جہمی فرقے پر رد کر رہا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کیا مطلب؟ آپ کیا سمجھا رہے؟ امام بخاری خشک صوفیوں کا نظریہ ٹھیک کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں سنو، اپنوں کی حمایت کی جاتی ہے تو دشمن پہ علمی رد کیا جاتا ہے. ہر جگہ جی حضوری کی بات نہیں چلتی. ہر جائی نہ بنو، جس محفل پہ جاؤ ویسے بن جاؤ، یوں نہیں ہے. جیسا دیس ویسا بھیس، یوں نہیں ہے. مسلمان وہ ہے یک رنگ، وہ کہتے ہیں سراسر موم یا سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا. وہ حق کی بات کرتا ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. اپنے جو اچھے ہیں ان کی حمایت، غیر جو غلط کرے ان کی تردید. تو جہاں میں نے کتاب التوحید کہہ کر حقیقت کی دلیل دی ہے، وہاں والرد علی الجہمیہ کا لفظ لے کر دشمن پر تردید بھی کی ہے. یہ سمجھایا کہ تمہیں پتہ ہو کہ جی نہیں، ایسی بات کرو جس سے سب راضی ہوں. میں ایک حکومتی میٹنگ میں شریک تھا. مجھے انتظامیہ کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا مفتی صاحب بہت سے یہاں موجود ہیں، ایسی بات کرنا جس سے سب خوش ہوں. میں نے کہا میں ابھی چلا جاتا ہوں واپس، میں نے گفتگو نہیں کرنی. میں کوئی منت کر کے تمہارے پاس آیا تھا، تم نے مجھے بلایا، آپ کیسی بات کریں گے؟ میں نے کہا بھائی میں نبی کا وارث ہوں، عالم نبی کا وارث ہے، مجھے ایک نبی ایسا دکھا دو جس سے سب راضی ہوں. تو مجھے کہتے ہو میں ایسی گفتگو کروں جس سے سب راضی ہوں؟ میں جس کا وارث ہوں، میرا مورث نبی ہے. مورث جو چیز چھوڑ کے جائے وارث کو وہی ملتی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب تک مجھے دکھا دو ایک نبی کا دور نبوت ہو اور اس سے سب راضی ہو. آپ نہیں دکھا سکتے. حق والے راضی تو باطل والے ناراض، رحمان والے راضی تو شیطان والے سر پیٹ رہے. یہ نبوت کا معاملہ ہے. تو یاد رکھنا، ہم حق بات کریں گے جسے اچھی لگے یا جسے بری لگے. یہ تو خوشبو ہے، اسے مچل کے پھیلنا ہے. جسے اچھی نہیں لگتی وہ کنارہ کر لے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ہم سے توقع نہ رکھو کہ ہم جیسا دیس ویسا بھیس کہہ کر بات کر لیں. عالم ربانی ہونا چاہیے، نبی کا وارث ہونا چاہیے.
وہ برائی کو دیکھ کے رد بھی کرے، اچھائی کو دیکھ کے تائید بھی کرے۔ اسے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کہتے ہیں۔ تو امام بخاری نے والرد علی الجہمیہ لا کر ہمیں یہ جملہ سمجھا دیا۔ اور اگلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو آخری باب لائے ہیں اس میں کیا سمجھا رہے ہیں؟ باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب لائے ہیں، مین چپٹر ہیڈنگ لائے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، میں عوامی لہجے میں سمجھاتا ہوں۔ امام بخاری نے مسئلہ یہ اٹھایا کہ قیامت آئے گی، رب میزان عدل قائم فرمائیں گے۔ موازین عدل کیا ہوگا؟ ترازو رکھیں گے۔ جب ترازو رکھے جائیں گے تو اعمال تلیں گے۔ تو سوال ہوا اعمال میں اقوال کے معاملے کیا؟ فرمایا اعمال میں بدن جو کام کرے وہ بھی تلے گا، زبان جو بات کرے وہ بھی تلے گی۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ أَوْ تُوزَنْ، دونوں روایتیں لے کر بات کو کر رہے ہیں۔ اچھا جب تولے جائیں گے سوال اٹھتا ہے کیسے وزن اعمال ہوگا؟ امام بخاری آپ کیسے سمجھا رہے ہیں؟ اس زمانے کے چند غلط کار لوگوں کا نظریہ یہ تھا اعمال اعراض ہیں، وزن کوئی نہیں ہے تو وہ تلتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے تھے جنہیں دکھا نہ جائے، جو نظر نہ آئے، جو غیر مرئی چیز ہو، غیر مبصر ہو، وہ تلے گی کیسے؟ نماز دکھتی نہیں ہے کیسی شکل، اسی طرح سچ دکھتا نہیں ہے کیسا راستہ، جھوٹ دکھتا نہیں ہے کیسا برا راستہ، تو یہ تلے گا کیسے؟ امام بخاری نے یہ جملہ کہہ کر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ تول کر دکھائے گا۔ وہ زمانہ پرانا تھا، جدید زمانے میں اہل باطل کہے تو ہم جواب میں موبائل پیش کر کے مثال سے سمجھائیں گے۔ اس میں بیلنس 1000 روپے ہو وہ بھی تل جاتا ہے، 200 روپے ہو وہ بھی تل جاتا ہے، کچھ نہ ہو وہ بھی تل جاتا ہے۔ ہم فوراً اس کا کوڈ ڈائل کر کے دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے یا نہیں ہے۔ 2 GB کا کارڈ ہے، میموری میں امیجز کیا ہے، آڈیو کتنی ہے، ویڈیوز کتنی ہیں، باقی ڈاکومنٹس کتنے ہیں، ڈاؤن لوڈ کتنا ہے، یا باقی جو ہے نا JPG کی فائل کتنی ہے، PDF کی فائل کتنی ہے، یہ پوری ترتیبیں ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اتنا فل ہے، اتنا خالی ہے، اتنا اسپیس موجود ہے، ہم اس کو تول سکتے ہیں۔ حالانکہ آڈیو کا وزن نہیں ہے، ویڈیو کا وزن نہیں ہے، امیجز کا وزن نہیں ہے، پھر بھی تلتا ہے۔ اس پہ بھی سمجھ نہ آئے، آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ مجھے بخار ہے، ڈاکٹر نے تھرمومیٹر لگایا 99 پہ، نہیں 100 پہ، نہیں 102 پہ، نہیں 104 پہ، یہ تم نے تولا کیسے؟ تھرمومیٹر سے تول کے دکھا دیا۔ اچھا شوگر لیول اس نے اپنے آلہ سے چیک کر کے تجھے اور مجھے دکھا دیا۔ ہاں اب ہم نے مثلاً آپ فلائٹ میں جاؤ، ایک جگہ سے اڑے گی، جس شہر میں اترے گی اترتے وقت بتایا دیا جاتا ہے ہم اس شہر کے اس ہوائی اڈے پر لینڈ کرنے والے ہیں، اور ادھر کا ٹیمپریچر یہ چل رہا ہے، ادھر کا درجہ حرارت یہ چل رہا ہے، یہاں 20 سینٹی گریڈ 30 ہے، مائنس میں پلس میں ہے، حرارت میں برودت میں، ٹھنڈک میں گرمی میں۔ آپ نے کیسے تولا؟ کیا ویدر ریڈار موسم کو تول سکتا ہے؟ تھرمامیٹر بخار کو تول سکتا ہے؟ چیک کرنے کا آلہ شوگر لیول کو تول سکتا ہے؟ اسی طرح بیلنس کے معاملات کوڈ کے ذریعے تولے جا سکتے ہیں، میموری کے معاملات یہ اعراض ہیں یہاں تولے جا سکتے ہیں۔ تو میرا رب قادر مطلق ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جبار و قہار ہے۔ اللہ کے پاس تمام اختیارات ہیں، رب کے پاس تمام طاقتیں ہیں۔ اللہ بھی سچ کو تول کے دکھائے گا، جھوٹ کو تول کے دکھائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا تول کے دکھا دیے جائیں گے۔ پھر ایک علمی مسئلے پہ امام بخاری نے مصدر
سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے یا یہ پوزیسو سینٹینس ہے یا یہ جو ہے نا ایڈجیکٹیو ہے یا کیا ہے، اس طرح کی ضمیروں کی بحث، اس طرح کے الفاظ کے مسئلے کو عربی زبان میں بیان کیا جس سے عوام کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں، اس سے آگے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں، 5 امتی راوی لائے ہیں۔ 6 نمبر پہ امام بخاری رسالت مآب کی ذات اقدس لائے ہیں اور پھر پیغمبر کا فرمان پیش کیا۔ توجہ ہے آپ کی توجہ مجھے لگتا ہے ہل گئی ہے۔ توجہ ہے؟ جس کی نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ انشاءاللہ توجہ۔ میرے دوستو، علمی مسئلے کو عوامی لہجے میں سمجھاتا ہوں، توجہ ہوگی تو سمجھ آئے گا، ورنہ مسئلہ سلپ ہو جائے گا۔ مولوی عرفان صاحب کنوں بلایا سی اوتے گل کر دریے ساڑھے سراں تو اتے گزر گئی ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 5 امتی راوی 6 اللہ کی نبی کی ذات کو لائے ہیں اور حدیث پاک بیان کرا رہے ہیں۔ کیا؟ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے میرے استاذ مکرم امام احمد نے بتایا، ان کے استاذ محمد بن فضیل نے بتایا، ان کے استاذ عمارہ ابن قعقاع نے بیان کیا، ان کے استاذ ابو زرع جن کا حاشیہ منام حرم موجود ہے امام حرم نے بتایا، اور ان کے استاذ پیغمبر کے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق پیغمبر نے فرمایا کلمتان، 2 باتیں بتا رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی 2 باتوں سے کیا بنے گا؟ فرمایا حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، وہ 2 باتیں سن لو۔ اچھا یا رسول اللہ، وہ 2 باتیں جو اللہ کو محبوب ہیں وہ تو بڑے 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 لفظ ہوں گے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا جی نہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پہ بہت ہلکے ہیں، فوری پڑھ لو گے۔ سوال اٹھا یا رسول اللہ فوری پڑھ لیں گے تو ان کا اجر ملے گا، ان کا وزن ہوگا، ان کا ثواب ہوگا، چھوٹے چھوٹے لفظوں تو ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا جی نہیں، ثقیلتان فی المیزان، لفظ تو بہت چھوٹے ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، لیکن وزن اعمال میں ترازو عمل میں جب تلیں گے اسے جھکا دیں گے، بڑا وزن پیدا کریں گے۔ فرمائیے یا رسول اللہ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ فرمایا 2 ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث پاک کو میں نے آپ کی خدمت میں سمجھایا ہے سوال و جواب کے انداز میں۔ اسے مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر۔ دفع دخل مقدر کا معنی چھپی ہوئی لفظ میں سوال پیدا ہو، سوال نقل کیے بغیر جواب دے دو، اسے کہتے ہیں دفع دخل مقدر۔ یہ عوام دے پلے کچھ نہیں پونا دفع دخل مقدر کیے، یہ جن نے پڑھا ہے وہ سمجھیں گے۔ توجہ، اب میں نے آپ کی خدمت میں حدیث عرض کر دی ہے، اب اس کے متعلق آپ ہاتھ سنیے۔ امام بخاری جو 4 غیر صحابی، 5ویں نمبر پہ صحابی، 6 نمبر پہ اللہ کے رسول لائے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بندے کون ہیں؟ امام بخاری پہلا راوی احمد بن اشکاب، دوسرا محمد بن فضیل، تیسرا عمارہ بن القعقاع اور چوتھا ابو زرع امام حرم کو لائے ہیں۔ یہ 4 کون ہیں؟ اس سے ایک جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ امام بخاری میں اور امام ابو حنیفہ میں بڑا اختلاف تھا، اس اختلاف کا جواب پیش کر رہا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، الزام ہے، بہتان ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام حنیفہ کی قدر نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں
جن کو پتہ آتا ہی کوئی نہیں ہے کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کی آپس میں ملاقات ہے، ان میں پہلے کون ہے بعد میں کون ہے، کوئی پتہ آتا نہیں ہے، کوئی پتہ سر کوئی نہیں، آئے لگے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان سے پوچھو نا کہ امام بخاری کے کتنے سال بعد امام ابو حنیفہ آئے ہیں، ان کو کوئی نہیں پتہ، یہ سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ ایسے شاد باغ کے کسی مسجد کے امام کا نام ہے۔ آؤ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 3 روایتیں ہیں، سن 80 ہجری میں، سن 70 ہجری میں، سن 60 ہجری میں، 3 قول ہیں۔ صحابہ کا زمانہ ختم ہوا ہے 110 ہجری پہ، سن 80 ہجری کا زمانہ پائیں تو 30 سال ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے زمانے میں رہے ہیں۔ سن 70 کا قول لے تو 40 سال امام ابو حنیفہ صحابہ کے زمانے میں رہے ہیں، اور سن 60 کا قول لے تو آدھی صدی ابو حنیفہ نے صحابہ میں گزاری ہے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور جب امام ابو حنیفہ فوت ہوئے وہ سن 150 ہجری ہے۔ ایک روایت ہے مسند الفردوس میں، اللہ کے رسول نے فرمایا ترفع زینت الدنیا سنت 50 و 100۔ جب 150 ہجری کا زمانہ آئے گا نا تو دنیا سے اپنی خوبصورتی اللہ اٹھوا لیں گے۔ 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 194 ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ کو فوت ہوئے آدھی صدی مکمل ہو رہی تھی، اس وقت امام بخاری پیدا ہوئے۔ تو امام بخاری کو تو نے اپنے جیسا بے ادب سمجھ لیا ہے کہ جیسے تم اپنے اساتذہ، اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کے ناقدرے ہو، ویسے امام بخاری بھی اپنے بزرگوں پر نعوذ باللہ بولا کرتے تھے کہ ان کے اختلاف ہے۔ ذرا بندہ گفتگو کرے تو کوئی سنجیدہ کرے، نیند سے اٹھ کے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے کہ امام بخاری اور امام حنیفہ میں اختلاف تھا۔ سنیں میں اس اختلاف کا جواب دے رہا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شروع کی ہے، میں ابھی بتا چکا ہوں، امام حمیدی کے نام سے۔ حمیدی کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، شاگرد ہیں عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، اور عبد الرزاق شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ گویا امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد سے۔ تو امام بخاری کے تو دادا پردادا استاد ہوئے امام ابو حنیفہ۔ وہ کیا دادا استاد اور پردادا استاد سے لڑا کرتے تھے؟ اور سنیں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں امام حنیفہ کے شاگردوں سے حدیثیں لی ہیں۔ امام ابو بخاری کے استاذ ابو عبد الرحمن المقری، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے استاد امام ابو حفص کبیر، یہ شاگرد قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے، وہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام بخاری کے ایک استاذ کا نام ہے امام فضل بن دکین الکوفی، یہ استاذ امام بخاری کے ہیں، شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ امام بخاری کے ایک استاذ کا نام ہے ابو عاصم النبیل، یہ استاذ امام بخاری کے ہیں، شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ امام بخاری کے ایک استاد کا نام ہے ضحاک بن مخلد، یہ استاذ امام بخاری کے ہیں، شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ امام بخاری کے ایک استاد کا نام ہے خلاد بن یحییٰ، یہ استاذ امام بخاری کے ہیں، شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ امام بخاری کے ایک استاذ کا نام ہے شیخ مکی بن ابراہیم، یہ شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں، استاذ امام بخاری کے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاذوں کے استاذوں سے لڑتے تھے، یہ ان سے ممکن نہیں ہے، یہ کسی ہوائی نے یہ ہوائی اڑائی ہوگی کہ تو اور مجھ میں جدائی ہوگی، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے۔ اڑتی چڑیا کی رپورٹ سمجھتے ہیں نا، اس نے جو سنا آگے سنا دیا۔ اور امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے۔ یہ جو 4 محدث ہیں، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارۃ بن القعقاع، ابو زرع، یہ چاروں کون ہیں؟ الکواکب الدراری اٹھائیے، جسے کہتے ہیں حاشیہ کرمانی، شرح کرمانی کی 25ویں جلد میں امام کرمانی نے اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے فیہ لطائف الاول 4 کلہم کوفیون، کہ یہ 4 محدث امام ابو حنیفہ کے شہر کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری تو شروع میں بھی ہمیں احناف کے حوالے کر گئے، جاتے جاتے بھی ابو حنیفہ کے حوالے کر گئے، تیری دال نہیں گلتی تو اعتراض کرتا رہے۔ اور میرے دوستو، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ان بزرگوں سے روایت لا کر حضرت ابو ہریرہ سے روایت لاتے ہیں کہ میرے پاک نبی نے فرمایا
دو جملے ہیں، دو باتیں ہیں. کہتے ہیں کلمتن کلام کے معنی میں، اصل کلامان ہے. یہ علماء کے لفظ ہے، میں عوام کو کیا سمجھاؤں. دو باتیں ہیں. حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان بمعنی محبوبتان، اللہ کو بہت پیارے ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بھی بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، وزن اعمال میں بھاری ہیں. یہ ادھر میزان لا کے اور ادھر باب میں ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ لا کے یہ موافقت باب بتائی ہے کہ جو میں نے عنوان میں کہا ہے وہی میں حدیث میں لایا. یہ میچنگ ہے، یہ ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ ہے، یہ سیاق و سباق کا تعلق ہے. یہ امام بخاری لائے. اور آگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہی حدیث کتاب الدعوات میں بھی آئی ہے. اور ادھر لفظ ہے کہ من قال فی یومہ مئۃ مرہ سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایا وان کانت مثل زبد البحر. فرمایا جو 100 مرتبہ ایک دن میں کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا جملہ، صرف اتنا جملہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے اس دن کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ. تو یہ بخاری کا درس ختم ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ابھی دعا سے پہلے ہم اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے یہاں ان ہاتھوں کی انگلیوں پر سبحان اللہ و بحمدہ ایک ہی جملہ 100 مرتبہ کہہ لیں تاکہ اس حدیث کے ثواب میں ہم بھی شامل ہو جائیں. پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. سوا منٹ کا ٹائم لگا. اگر روزانہ کی بنیاد پہ ہم ہر نماز کے بعد یوں پڑھیں تو 5 منٹ پورے دن کے ہوں گے. فَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اور سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جائیں. تو کون سا مشکل ہے؟ روزانہ کی بنیاد پہ اس کا معمول بنا، روزانہ کی بنیاد. جی عقیدہ حیات النبی پر تصنیف شدہ کتابوں کے اسماء گرامی بتا دیں اور اپنی کتابوں کے بھی نام بتا دیں. میری کتاب ہے اجماع العلماء علی حیات الانبیاء. اس کے آخری 10 صفحات میں ہم نے فتنہ انکار حیات النبی کے خلاف کلمی جہاد کی سرگزشت کے نام سے 110 کتابوں کی فہرست دے دی ہے جو عقیدہ حیات النبی کے انکار پر لکھی گئی ہیں. آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے، آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. باقی عقیدہ حیات النبی کورس ہے، آپ اس کو لے لیجئے. واٹس ایپ پہ بھائی عرفان سے لے لیجئے، بھائی شہباز سے لے لیجئے، جن دوستوں سے لے لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ تک مل جائے گا. کوئی نہیں مسئلہ. آپ اس سے آیات بھی دیکھ لیں، 10 آیات، 10 احادیث، صحیح حدیث، پھر ان کے محدثین، مصححین، مستدلین، ان سب کا ذکر، پھر پیغمبر کے صحابہ کرام سے عقیدہ کا اس بات، پھر انکار والوں کے 100 سوالات کے جوابات، یہ پوری ترتیب کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے. جزاکم اللہ تعالی.